ایک زمانے کی بات ہے। نورپور نام کے ایک قدیم اور خوبصورت گاؤں میں چوہدری سکندر نام کا ایک طاقتور زمیندار رہتا تھا۔ اس کے پاس بے شمار زمینیں، مویشی اور نوکر تھے، اور پورے گاؤں میں اس کا رعب تھا۔ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے کیونکہ وہ غریب کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ نہایت سختی اور ظلم سے پیش آتا تھا۔ اگر کسی مزدور سے معمولی غلطی بھی ہو جاتی تو وہ اسے سب کے سامنے ذلیل کرتا اور دن بھر کی سخت محنت کے باوجود پوری مزدوری بھی ادا نہ کرتا۔ کسی گاؤں میں اکبر نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا جس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی اور اس کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ اکبر دن رات محنت کرتا مگر پھر بھی اس کے گھر کا خرچ مشکل سے چلتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی مزدوری لینے چوہدری سکندر کے پاس گیا اور نہایت ادب سے بولا کہ اس کی بیوی شدید بیمار ہے، اگر آج مزدوری مل جائے تو وہ اس کی دوائی لے آئے گا۔ مگر چوہدری غصے سے بولا کہ تم لوگوں کے روز بہانے ہوتے ہیں، جاؤ جب وقت مل لے گا تب پیسے دوں گا۔ اکبر خاموشی سے آنکھوں میں آنسو لیے واپس چلا گیا۔ یہ منظر گاؤں کے نیک اور دانا بزرگ بابا حامد دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے چوہدری کو سمجھایا کہ کسی مجبور کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ مظلوم کی آہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مگر چوہدری غرور سے ہنس پڑا اور بولا کہ دنیا طاقت سے چلتی ہے، دعاؤں اور آہوں سے نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور چوہدری کا ظلم بڑھتا گیا۔ اس نے کئی غریب کسانوں کی زمینیں قرض کے بہانے اپنے نام کروا لیں۔ لوگ دل ہی دل میں اس سے نفرت کرتے تھے مگر خوف کی وجہ سے کچھ کہنے کی ہمت نہ کرتے۔ ایک رات چوہدری اپنے بیٹے علی کے ساتھ شہر جا رہا تھا کہ راستے میں شدید بارش شروع ہو گئی۔ سڑک پھسلن والی تھی۔ اچانک گاڑی بے قابو ہو کر ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ چوہدری کو معمولی چوٹیں آئیں مگر اس کا بیٹا علی شدید زخمی ہو گیا۔ لوگ فوراً انہیں اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ علی کا بہت خون بہہ چکا ہے اور فوری خون کی ضرورت ہے۔ چوہدری نے پورے شہر میں اپنے آدمی دوڑا دیے مگر علی کے نایاب بلڈ گروپ کا خون کہیں نہ ملا۔ پہلی بار چوہدری خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا اور اسپتال کے باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ اتنے میں اکبر وہاں پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا خون علی کے بلڈ گروپ سے ملتا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا تم خون دو گے؟ اکبر نے ایک لمحہ سوچے بغیر فوراً ہاں کر دی۔ چند گھنٹوں بعد علی کی حالت بہتر ہونے لگی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر وقت پر خون نہ ملتا تو اسے بچانا مشکل تھا۔ چوہدری حیران تھا کہ وہی غریب کسان جسے اس نے ہمیشہ ذلیل کیا آج اس کے بیٹے کی جان بچا گیا۔ وہ شرمندگی کے ساتھ اکبر کے پاس آیا اور بولا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، پھر بھی تم نے میرے بیٹے کی جان کیوں بچائی؟ اکبر نے نرمی سے جواب دیا کہ انسانیت نفرت سے بڑی ہوتی ہے۔ اگر میں بھی آپ جیسا بن جاتا تو آپ اور مجھ میں فرق کیا رہتا؟ یہ الفاظ چوہدری کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اس رات وہ سو نہ سکا اور اسے اپنی زندگی کے تمام ظلم یاد آنے لگے۔ اگلی صبح اس نے پورے گاؤں کو اپنے ڈیرے پر بلایا اور سب کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے ساری زندگی غرور اور طاقت کے نشے میں لوگوں پر ظلم کیا، مگر اب اسے احساس ہو گیا ہے کہ انسان کی اصل طاقت دولت نہیں بلکہ اچھائی ہے۔ اس نے اکبر کی زمین واپس کر دی، غریب کسانوں کے قرض معاف کر دیے اور سب سے معافی مانگی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل نرم ہونے لگے اور چند ہی مہینوں میں نورپور کا ماحول بدل گیا۔ چوہدری اب غریبوں کی مدد کرتا، بیماروں کے علاج کے لیے پیسے